شاعری آزاد نظم پر مشتمل ہے، اور جہاں تک 20ویں صدی کے مزاج کا تعلق ہے، یہ انسانی تاریخ میں بہت جداگانہ قسم کی صدی رہی۔ اس سے پہلے انسانی زندگی میں تبدیلیاں بہت آہستگی کا شکار تھیں، تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی تھیں، جبکہ 20ویں صدی میں سائنسی اور صنعتی ترقی نے انسانوں کے ماحول کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ایک منظر یا ایجاد پر نظر ٹھہرتی نہ تھی کہ اگلا منظر یا اگلی ایجاد سامنے آ جاتی تھی۔ جہاں ان تبدیلیوں نے سائنس اور صنعت کی ترقی میں حصہ ڈالا، انسانوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے، لیکن دوسری طرف اس کی بدولت انسانوں کے پاس ایسے ہتھیار آ گئے جیسے ایٹم بم، میزائل وغیرہ، اس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سے انسانوں کے ذہن میں ایک طرف ترقی اور پھیلاؤ کا احساس پیدا ہوا تو دوسری طرف زیادہ وحشت اور خطرے پیدا ہوئے۔ اس صدی میں 2 عالمگیر جنگیں ہوئیں جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، جس نے انسانوں کے اندر ایک مایوسی، تھکن، کرب کا احساس جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ یورپ میں کم از کم رجائیت اور امید کا کوئی فلسفہ اس کے بعد کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ وہ فلسفے جو تھکن اور مایوسی پیدا کرتے ہیں وہ اس دور میں زیادہ مقبول ہوئے۔ سیاسی سطح پر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں۔ پوری دنیا میں آزاد ملک بہت کم تھے۔ 1900 کے بعد نو آبادیاتی نظام جو ہے وہ ٹوٹتا چلا گیا اور سارے ملک آزاد ہو گئے۔ پہلی نصف صدی نو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد اور اس کے بعد کی نصف صدی آزادی اور آبادی کے مسائل میں گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا نظام بھی تبدیل ہو گیا۔ صدیوں سے انسانی معاشرے میں بادشاہت کا نظام جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ نئی سوچ اور فکر کی وجہ سے بادشاہت کا نظام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اب صرف نمونے کے چند بادشاہ رہ گئے تھے۔ 20ویں صدی کی تبدیلیوں کے ساتھ وہ نظام چل نہیں پایا، اور فیض احمد فیض کے الفاظ میں یہ صدی تخت الٹانے اور تاج اچھالنے کی ہے۔ نئے نظام سامنے آ رہے تھے، اس سے معاشرے میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی تھیں۔ نئے نظام کا ٹکراؤ اس طرح ہوا کہ دنیا 2 عالمی حصوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اشتراکیت کا نظام آ گیا، آدھی سے زیادہ دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ نظام انسانوں کے لیے بہتر ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے ہٹلر اور مسولینی کا آمرانہ نظام، اس کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آمریت یعنی فاشزم نے دنیا کو ایک عالمی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم اسی وجہ سے ہوئی۔ تیسری طرف ایک جمہوریت، آزاد